إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ یہ سورۃ الحجرات کی سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت نمبر 29، جس میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے کچھ فضائل ذکر فرمائے ہیں، اور قرآن کریم کا کوئی ایک مقام نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر فرمایا، اور صرف قرآن کریم میں ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام وہ عظیم لوگ ہیں کہ ان کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گرامی تو تورات انجیل سے بھی بہت پہلے سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گرامی ہر نبی اپنی امت میں کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے نبیوں سے ایک عہد و پیمان لیا تھا جسے میثاق الانبیاء کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں دو عہد یا دو میثاق کا ذکر ہے، ایک ہے میثاق الانبیاء اور دوسرا ہے عہد الست۔ عہد الست تمام لوگوں سے، تمام بنی نوع انسان سے سب سے عہد الست لیا گیا، جس میں کہ یہ کلمات موجود ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام لوگوں نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ اقرار کیا اور کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ ایک یہ اقرار اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسان سے لیا، اور ایک عہد و پیمان انبیاء کرام سے لیا، اور وہ کیا تھا؟ تم میں سے کسی کی نبوت کے زمانے میں میرا ایک نبی آ جائے۔ کلمات پہ ذہن رکھیں، تم میں سے کسی کی بھی امت میں، کسی کی بھی زمانہ میں، نبوت میں آدم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم خلیل موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور تمام انبیاء اور رسل موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے زمانے میں بھی میرا وہ نبی آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم پر لازم ہے کہ میرے اس نبی پر تم ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرنے میں لگ جاؤ۔
تمام انبیاء اور رسل نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ عہد کیا، اور اللہ رب العزت نے ان انبیاء سے عہد لیا۔ ہر نبی اپنی امت کو یہ بتاتا آیا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ نام لیا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ اور احمد واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آپ کے دو نام جو مشہور ہیں احمد اور محمد، ایک نام والدہ نے رکھا اور ایک نام دادا نے رکھا، دونوں نام قرآن کریم میں موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کے نام کی بشارت دی، اور قرآن کریم میں پوری سورت محمد موجود ہے، اور یہ سورہ فتح کے آخری کلمات جو میں نے پڑھے ہیں، آخری آیت کا آغاز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے خطاب کا رخ صحابہ کرام کی طرف موڑ لیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب آگے سلسلہ جو ہے وہ آخر آیت کے کلمات تک سب کا سب صحابہ کرام کے بارے میں۔ آپ اندازہ کریں کہ آج ہماری جو نیو جنریشن ہے، نوجوان ہیں، لڑکے کیا اور لڑکیاں کیا، ان کو پوچھیں کہ آج فٹ بال کا سب سے بڑا پلیئر کون ہے، نام یاد ہے۔ لڑکیوں کو بھی معلوم ہے، لڑکوں کو بھی۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض لڑکیاں، بعض عورتیں دیوانہ وار میچ دیکھتی ہیں، دیوانہ وار۔ مسلمانوں کی حالت بڑی عجیب ہو چکی ہے، میچ اتنے شوق سے دیکھیں گے کہ نمازیں جاتی ہیں تو جائیں، جماعت جاتی ہے تو جائے، حتیٰ کہ میچ کے زمانے میں باقاعدہ آپ دیکھیں گے کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کے دفتر آدھے پڑے ہوتے ہیں۔ سرکاری اداروں میں آدھے لوگ موجود ہیں، آدھے نہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ آج نہیں آئے۔ کیوں؟ آج میچ ہو رہا ہے۔ اتنی دیوانگی، اور اس میچ پر نمازیں چھوڑ دیں، ڈیوٹیاں چھوڑ دیں، لڑکوں کو، لڑکیوں کو کافروں کے نام یاد ہیں جن کا نام یاد کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ نام بھی ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں، آسانی سے یاد بھی نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کے نام احمد، محمد، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، آسان سے نام۔ اب ان کے نام بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، پلیئروں کے، سری لنکا کے دیکھ لیں، دوسرے کسی ملک کے دیکھ لیں۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو بڑے اچھی طرح یاد ہیں، کسی نے کسی کا بیج لگا رکھا ہے، کسی نے کسی کا فوٹو اپنے۔ حد ہو گئی۔ اپنے مسلمان قائدین، اپنے مسلمان زعماء، اپنے مسلمان علماء، وہ عظیم شخص، وہ عظیم ہستیاں جن کا ذکر اللہ رب العزت قرآن کریم میں کرے، ہمیں ان کے نام تک یاد نہیں ہے، اور جن کی ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، بے دینیوں میں گزر جائے، کفر میں گزر جائے، ہمیں ان کے نام ازبر ہیں۔ آپ میٹرک کے طالب علم کو، ایف اے کے طالب علم کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی اچانک پوچھئے کہ ہمارے چاروں خلفاء راشدین کس ترتیب سے تھے۔ خلفاء راشدین تو معروف ہے نا، پوچھئے کہ چاروں خلفاء کس ترتیب سے تھے، نام تو شاید یاد ہوں گے، بلکہ ہمارا تجربہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم نے کوئز ٹائپ سوالات میں پوچھا، 4 نام پورے نہیں ہو پاتے۔ خلفاء راشدین 4 نام یاد نہیں ہیں، اور اگر کہیں کہ ان کی زمنی تاریخ کیا ہے، پہلے کون تھا، پھر کون تھا، پھر کون تھا، پھر کون تھا، ہوا نکل جاتی۔
وہ لوگ جن کا اللہ رب العزت قرآن کریم میں ذکر ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں۔ کافروں کے نام یاد۔ ہمارا آئیڈیل کون ہے پوچھیں گے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی بدبخت کافر ہی نکلے گا۔ اور اگر کوئی مسلمانوں میں کسی نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے تو وہ انسان ہوگا جس کو اسلامی تاریخ نے کبھی اچھے لفظوں میں یاد نہ کیا۔ ہمارے ایک بڑے معروف آدمی نے اپنا آئیڈیل کس کو بنایا تھا؟ مصطفیٰ کمال اتا ترک، جس کے ظلم و ستم کی داستانیں تاریخ میں مشہور ہیں۔ کہا کہ میرا آئیڈیل وہ ہے۔ اپنے جو آئیڈیل ہونے چاہیے، جن کو مسلمانوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ ذہن میں نہیں آتے۔ یا قدامہ پوچھ لیجئے، اب عشرہ مبشرہ بڑی مشہور بات ہے نا۔ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو اتنی عزت بخشی، اتنا مقام بخشا کہ وہ ابھی روئے زمین پر چل رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے انہیں بشارت دے دی کہ تم جنتی ہو۔ 1,00,000 اور کم و بیش 40,000 صحابہ کرام میں سے یہ 10 صحابہ وہ ہیں جن کو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جنتی قرار دیا۔ یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ پوچھئے کسی سے آپ کے عشرہ مبشرہ کون ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کوئی۔ ہمارے آئیڈیل کافر، ہمارے دل و دماغ پر چھائے ہوئے کافر، کوئی کرکٹ کا پلیئر ہو، کوئی والی بال کا پلیئر ہو، کوئی کسی بھی چیز کا پلیئر ہو، اللہ رب العزت نے جن کا اپنی کتاب میں ذکر کیا، جن کو اللہ رب العزت نے پسند کیا، جن سے اللہ راضی ہو گیا، وہ کون ہے؟ فلپین کی ٹیم ہے، کوریا کی ٹیم ہے، جاپان کی ٹیم ہے، کہاں کی ٹیم ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم ہے۔ صحابہ کرام، اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے ساتھ ہی بات شروع کر دی، والذین معہ، وہ لوگ جو کہ میرے اس نبی کے ساتھ ہیں، صحابی، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے فولاد کی طرح سخت، لوہے سے بھی زیادہ سخت۔ لیکن یہ معنی نہیں کہ ان کے دل پتھر کے ہیں، وہ ہر کسی کے لیے ہی سخت ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب بات آپس کی آتی ہے تو بڑے رحم دل، بڑے شفیق، ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی عبادتوں اور ریاضتوں کو چند لفظوں میں سمیٹ کر بتا دیا کہ وہ کیسے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ انہیں ان نمازوں سے، ان سجدوں سے کیا چاہیے؟ کیا وہ کسی میڈل کی تلاش میں ہیں؟ انہیں کوئی نوبل پرائز چاہیے؟ نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کر کر کے اللہ رب العزت نے ان کے چہروں میں نشانیاں رکھ دی۔ سیماہم، نشانیاں ہیں ان کی، فی وجوہہم، ان کے چہروں پر، من اثر السجود، سجدوں کے اثر کی وجہ سے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے یہ جو گٹھا سا پڑا رہتا ہے نا، یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عبادت گزار بندوں کی پیشانی میں ایک ایسا نور، ایک ایسی چمک، ایک ایسی رونق رکھ دیتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ فلاں کے چہرے پہ بڑی روحانیت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں باقاعدہ ایک نشان ہو،
لیکن وہ بھی نشان ہر کسی کو تو نہیں آئے گا نا، وہ نشان بھی اسی کے ماتھے پر ہوگا، اسی کے چہرے پر ہوگا جو کبھی سجدہ کرتا ہے۔ جو سجدے ہی نہیں گیا اس کو وہ نشان بھی کہاں سے آئے گا؟ سیماہم فی وجوہہم، ان کی نشانیاں ان کی پیشانیوں میں، من اثر السجود، جو کہ ان کے سجدوں کی وجہ سے نشانات پڑے ہوئے ہیں، سجدوں کا اثر ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات میں موجود، ان کی مثالیں انجیل میں موجود۔ کیا لوگ تھے وہ؟ پہلی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ذکر کیا کہ تمام انبیاء کی امتوں میں آپ مشہور تھے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں بتایا کہ وہ صحابہ تورات اور انجیل میں ان کا باقاعدہ ذکر موجود ہے۔ اور تورات انجیل کن کی کتابیں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل ہے نا۔ بنی اسرائیل میں صحابہ کرام کی صفات موجود تھی، اور ان کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہوں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ موت کی طرف اتنی تیزی سے بھاگ کر جائیں گے جیسے کہ بلندی سے پانی نیچے کی طرف گرتا ہے۔ پہلی کتابوں میں صحابہ کرام کی یہ نشانی بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور آپ سیرت صحابہ پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کرام واقعی ایسے تھے، موت کی پرواہ نہیں۔ کہا گیا رہبان فی اللیل، رات کے وقت وہ راہب ہوتے تھے، یعنی گویا دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ فرسان فی النہار، جب دن چڑھتا تو شاہ سوار ہو جاتے، گھوڑے پہ سوار ہو کر دشمنوں میں گھس جاتے، تہہ تیگ کیے چلے جاتے۔ یہ پہلی کتابوں میں ان کی صفات موجود ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ان کی صفات ذکر کی، فرمایا کہ تورات میں، انجیل میں ان کا ذکر ہے۔ اور پھر مثال کیا دی؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ فصل اگتی ہے، جیسے جیسے فصل تھوڑی نالیاں لمبی ہوتی ہیں اور لہلہا رہی ہوتی ہیں، اس وقت کسان کا کیا حال ہوتا ہے؟ کسان کو اپنی فصل پھلتے پھولتے دیکھ کر سکون ملتا ہے یا نہیں؟ یعجب الزراع، اس وقت جس نے یہ زراعت و باغبانی کی، جس نے یہ پودے لگائے ہیں، ان کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، خوش ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کر۔ لیغیظ بہم الکفار، اور کافروں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر کافروں پہ کیا اثر طاری ہوتا تھا؟ ان کی گویا کہ کہتے ہیں ان کی ماں مر جاتی تھی۔ صحابہ کرام کو دیکھ کر ان کے اندر آگ جلنے لگتی تھی۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھی دیے تھے جن کے بارے میں پہلی کتابوں میں یہ موجود ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ ان کو مغفرت بھی عطا کرے گا، بخش بھی دے گا، اور انہیں بہت عظیم اجر بھی عطا کرے گا۔ یہ سورۃ الفتح کی صرف ایک آیت جس میں صحابہ کرام کا یہ ذکر آ رہا ہے۔ سورہ توبہ کھول کر دیکھیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جو مقام اور ذکر بیان کیے ہیں وہ اپنی جگہ، صرف قرآن کریم کو آپ کھول کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کس انداز سے کیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، یعنی پوری 100، اللہ رب العزت آیت نمبر 100 میں ارشاد فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر ہیں مکہ سے آئے ہوئے یا انصار ہیں، السابقون الاولون ہیں جو لوگ اسلام لے آئے شروع میں، اور صرف وہی نہیں جو شروع میں اسلام لے آئے، والذین اتبعوہم بإحسان، پھر وہ لوگ جنہوں نے پورے خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدینہ کا معنی بھی ہمیشہ ہے اور ابدن کا معنی ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے ایگزٹ نام کا کوئی خطرہ نہیں۔ یہ بات میں کبھی کبھی یہاں کرتا رہتا ہوں، بڑی اچھی سروس ہے، بہت اچھا کام چل رہا ہے، بڑے بہترین انداز سے رہ رہے ہیں، لیکن ایک تلوار لٹکتی نظر آتی ہے کبھی کبھی، اور وہ تلوار کیا ہے؟ ایگزٹ والی نا۔ ہم یہاں رہے، ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے، بچے جوان ہو گئے، وہ بھی کام کر رہے ہیں، یہ تلوار قائم ہے کہ کبھی بھی یہ گر سکتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ایگزٹ ہو سکتا ہے۔ تمام تر سیکورٹیاں موجود ہیں، تمام تر حفاظتیں موجود ہیں، لیکن یہ بات کھٹکتی رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اہل جنت سے یہ خطرہ ہٹا دیا، کہا جو جنت میں داخل ہو گیا خالدین فیہا ابدا، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ایگزٹ نہیں ہے، کوئی خروج نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے کامیاب زندگی گزارنی ہے یا مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے، تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو یہ کامیابی بخشی۔ روئے زمین پر اگر کوئی انبیاء کرام کے بعد بہترین جماعت ہے تو وہ کون سی ہے؟ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین جماعت اس روئے زمین پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، خیر القرون قرنی، زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان کے بعد، میرے زمانے کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جو بعد میں آنے والے ہیں، اور تیسرا درجہ کس زمانے کو دیا گیا؟ جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ آپ اس کو آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے پہلے نمبر کی جماعت، دوسرے نمبر کی جماعت تابعین کرام، اور تیسرے نمبر کی جماعت تبع تابعین۔
تبع تابعین جن میں معروف ائمہ اربع بھی آتے ہیں، چاروں ائمہ تبع تابعین میں سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تابعی تھے، لیکن صحیح روایات، تاریخی روایات اور صحیح ترین روایات کی روح سے اہل تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ وہ بھی تبع تابعین میں سے۔ تبع تابعین میں سے ہونا بھی کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس کے بعد آپ نے آگے بات کو روک دیا۔ اگر کوئی تبع تابعین میں سے بھی ہے تو وہ بھی خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین لوگ، اور صحابہ کرام کو انبیاء کے بعد دنیا کی سب سے بہترین جماعت قرار دیا گیا، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو تمام امتوں میں سے بہترین امت قرار دیا گیا۔ اس میں تو ہم بھی آ جاتے ہیں یا نہیں؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، وہ تو جن کے نصیب تھے وہ لے گئے، لیکن سورۃ آل عمران میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں، یہ آپ ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ کنتم خیر امہ، تمام امتوں میں سے بہترین امت تم لوگ۔ لیکن بہترین امت بننے کے لیے جو چیزیں بتائی ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، اور آسان چیزیں ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ مختصر فرمایا کہ اللہ کی ذات پر صحیح معنوں میں ایمان ہو، امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہیں، نہی عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں۔ کوئی مشکل کام ہے یہ؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ تین کام اگر کر لو تو فرمایا تم بہترین امت ہو۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا کہ قرآن کریم کی کوئی ایک جگہ نہیں، جا بجا ان کا ذکر فرمایا، کبھی باقاعدہ واضح الفاظ میں اور کبھی واضح الفاظ میں نہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں کہ جن کا فردن فردن اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، جن میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاص طور پر، اور قرآن کریم میں پورے قرآن میں صحابہ کرام میں سے باقاعدہ نام لے کے جس صحابی کا ذکر آیا وہ بھی معلوم ہے نا۔ صحابہ کرام کا ذکر مختلف جگہوں پر مختلف صحابہ کا ذکر آیا۔ کہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے، کہیں ان کا ذکر ہے، کہیں ابو بکر صدیق کا غار ثور میں ذکر ہے، کہیں کسی صحابی کا کسی انداز سے ذکر ہے، لیکن باقاعدہ نام لیا اللہ رب العزت نے تو کن کا لیا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو کہ زید بن محمد کے نام سے مشہور رہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے جب شروع میں یہ آیت نازل فرمائی ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، لے پالک اڈاپٹ کرنا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن محمد سے ہٹا کے کہا کہ یہ زید بن حارثہ ہیں، ان کے اپنے والد کا نام لے دیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا باقاعدہ نام لینے کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ان کی طلاق کا ذکر کرنے کے بعد فرما دیا زوجناکہا، زوجناکہا، اے میرے نبی ہم نے زینب کا نکاح تم سے پڑھا دیا، تم سے کر دیا، زینب تم سے بیاہ کی۔ زینب کا بھی ذکر آ گیا نہیں، لیکن نام نہیں آیا۔
زوجنا کہاں واقعہ معروف تھا، اس لیے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہاں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، پہلے نکاح ہوا زید بن حارثہ سے، نہیں بن پائی، طلاق ہو گئی، اللہ رب العزت نے ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ ساری امہات المومنین اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی بات کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، بہت بڑا شرف ہے یا نہیں؟ نبی کی بیوی ہوں اور صدیق کی بیٹی ہوں، بہت بڑا شرف۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھیں کہ میں عمر فاروق کی بیٹی ہوں۔ عمر فاروق کی بیٹی ہونا اور نبی کی بیوی ہونا نور نلا نور تھا یہاں بھی۔ اور باقی امہات المومنین جو ہیں وہ اپنا اپنا مقام ذکر کرتی۔ حضرت زینب کہا کرتی تھیں کہ تم سب چھوڑو، تمہارے سب کے نکاح ہوئے دنیا میں تمہارے باپوں نے کیے، میرا نبی سے نکاح اللہ نے آسمان پر کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تذکرے قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر ہیں، احادیث میں ان کا ذکر بہت جگہ پر آیا۔ ان لوگوں کا اللہ نے اتنا مقام ذکر کیا، وہ لوگ کرتے کیا تھے، ان میں تھا کیا؟ اب ان کی مثالیں ذکر کریں تو بات تو بہت لمبی ہو جائے گی نا۔ موٹی سی مثال صرف ایک میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ توحید میں اتنے پکے تھے کہ ان کے توحید کے محل میں کوئی نقب نہیں لگا سکتا تھا۔ ہمارا توحید کا محل بنا ہوا بھی بڑا کمزور سا ہوتا ہے، بڑے موحد ہیں، بڑے پکے ہیں، لوگوں میں وہابی کے نام سے بھی مشہور ہیں، 2-3 سال بیٹا نہیں ہوا وہابیت ٹوٹتی نظر آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں مزار پہ جاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں سرکار کے پاس جاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں دربار پہ جاؤ، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال وہابیت ہو گئی، جا نکلے کسی نہ کسی مزار میں۔ ہماری توحید اس طرح کی ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا عالم تھا، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے اتنا موحد بنایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک ہی جملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یا نہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا بالکل آواز نہیں آ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ جو آدمی نہیں مانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اسے بھی پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی تو 63 سال وہ بھی بتائے گا، 63 سال وہ بھی کہے گا۔ اب 63 کا مطلب کیا رہا اگر آپ زندہ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، تلوار کھینچ لی اور کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ میرا نبی فوت ہو گیا ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ بڑا مشہور اور طویل واقعہ۔ مختصر یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کسی کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ عمر فاروق کو روکے بٹھائے، وہ عمر فاروق ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ سے باہر تھے، پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، بھاگے آئے، گھر گئے۔ گھر وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک وہاں پڑی ہے جو حضرت عائشہ کا گھر ہے، ان کی بیٹی کا گھر ہے۔ گھر گئے، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول ایک ہی موت انسان کو آنا ہوتی ہے اور وہ آپ کو آ گئی۔ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کا۔ اب گئے، دیکھا کہ عمر فاروق کھڑے ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، کسی کو جرت نہیں ہو رہی۔ تو وہاں توحید کا درس دیتے ہوئے حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سمجھتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا رب مر گیا۔
ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور اگر کوئی اللہ کی بات کرتا ہے اور کرتا تھا تو اس کا رب ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم دائم ہے، اسے کوئی موت نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اس قسم کی باتیں تھیں۔ حضرت عمر فاروق نے اب یہ نہیں کہا کہ میں اتنی دیر سے لوگوں کو روک کے کھڑا ہوں، ایک آدمی آ کے مجھے کیسے، دماغ میں بات آ گئی۔ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جب حضرت ابوبکر صدیق نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد یہ کلمات کہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، میں نے کبھی آج تک اس آیت پہ غور ہی نہیں کیا۔ آیت سنی، یہ کلمات سنے، مجھے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صدمے سے پہلے، اب صدمے سے اوسان خطا ہے، اب صدمے سے میری ٹانگوں میں مجھے اٹھانے کی طاقت نہیں رہی تھی، میں گھسٹ کر دیوار کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ صحابہ تھے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید کا اس انداز سے وہ اپنے دلوں میں اقرار رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، اور ان لوگوں کی اسی پر، توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر ہی موت آئی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توحید سکھلائے، اور جن کے یہاں توحید موجود ہے اللہ ان کو توحید پر قائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی توحید پر ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ قدر طویل موضوع ہے، اور انشاءاللہ ممکن ہے کہ اگلا جمعہ کا جو درس ہے، خطبہ ہے، وہ انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگا۔ اس میں کچھ صحابہ کرام کے خاص جو فضائل ہیں وہ بھی ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ انڈیا میں خالد بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور انڈیا میں ہی ایک اور صاحب ہیں ہمارے مسجد مصعب بن عمیر کے نمازیوں میں سے، پاکستان سوپ ایریا جو ہے، اوصاف بھائی، ان کے یہاں بھی فوتگی ہوئی ہے، اور غالباً ان کے والد فوت ہوئے۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ چھینک آنے پر لڑکے نے بولا شکر الحمدللہ، دوسرے لڑکے نے بولا اضافہ نہیں کرنا شکر کا، صرف الحمدللہ۔ دوسرے لڑکے نے صحیح بولا، دوسرے نے صحیح کہا ہے۔ جو ہمارے یہاں اصل میں ہم عربی بھی اپنی دیسی زبان میں بنا لیتے ہیں، شکر الحمدللہ، جب شکر کا معنی بھی الحمدللہ ہے، الحمدللہ کا معنی بھی شکر ہی ہے، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنا ہی رہنے دو، الحمدللہ۔ دوسرا کیا کہے گا؟ یرحم کلا، وہ بھی کہے شکر یرحم کلا، تو بات لمبی ہوتا شروع جائے نا۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، خاص طور پر جو دعائیں ہیں ان کو جتنا جتنا بتایا ہے اتنا اتنا رہنے دو، ان میں اپنی طرف سے پانے نہ لگایا کریں۔ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ کیا ہم شیئر بازار میں بزنس کر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ شیئر مارکیٹ یا شیئر بازار سے، وہ مارکیٹ اس کو سٹاک مارکیٹ کہا جاتا ہے آج کل، وہ ساری کی ساری جوا، گیمبلنگ اور ساری کی ساری چوری چکاری ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی کے شیئر اناؤنس ہوئے، کسی کمپنی نے اپنے شیئر لانچ کیے، اور کمپنی آپ جانتے ہیں ہے، کمپنی ہے، فیکٹری ہے، مل ہے، کوئی بھی کاروبار ہے، آپ جانتے ہیں کہ فزیکلی وہ موجود ہے، وہ کام چل رہا ہے، انہوں نے اپنے شیئر اناؤنس کیے، لیجئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام چل رہا ہے، اور کام بھی حلال ہونا شرط ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ شراب کی فیکٹری ہو تو آپ اس کا حصہ لے لیں گے، کام حلال ہو اور گراؤنڈ پر موجود ہو، لے لیجیے۔ لیکن نہ کام ہے
نہ معلوم ہے کہ نہیں ہے، اور نہ یہ پتہ ہے کہ ہے تو کہاں ہے، کوئی بھی معلوم نہیں، صرف یہ وہ بورڈ لگا ہوا ہے، ٹھک 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 ہو رہی ہے، سارے پاگلوں کی طرح دیکھے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ پیسے جوئے میں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک کسی چیز کا وجود نہیں ہے اس کے شیئر خریدنا سراسر جوا اور سراسر حرام۔ اگر شیئر خریدنے ہیں تو چیز موجود ہے، خریدیے، کوئی حرج نہیں۔ شیئر کا معنی کیا ہے وہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا نہیں؟ شیئرز خریدنے کا معنی کیا ہے؟ پارٹنرشپ ہے نا۔ سیدھی سی بات ہے کہ پارٹنرشپ ایک ہوا میں کمپنی ہے جس کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے، صرف پیپر ورک کر لیں۔ آج کل تو پیپر ورک نہیں، کمپیوٹر ورک ہے۔ آج کل تو آن لائن سارا کام چل رہا ہے، صرف آن لائن کہیں اس کمپنی کا ذکر ہے اور آپ نے اس کے شیئر خرید لیے۔ کہا جا رہا ہے جی یہ ممکن ہے اگلے مہینے 2 گنا ہو جائیں، اگلے مہینے 6 گنا ہو جائیں، اور اس سے اگلے مہینے سارے ڈوب جائیں۔ یہاں ان کا جو حال پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نا، پورا گلف ایک مرتبہ ڈبو دیا انہی کاموں نے۔ اسلام ایسے کاروبار کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ 1 ریال لگائیں اور آپ کو 1 لاکھ آ جائے 2 دن میں۔ اس قسم کے نفع کمانے کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا۔ بزنس کریں جو جائز طریقہ ہے، آپ لاکھوں لگائیں، ہزاروں کمائیں، کوئی بات نہیں، لگائیں 2-4 ریال اور کمائیں 2-4 لاکھ۔ اس طرح کا کاروبار جو ہے یہ یہودیوں نے سکھایا مسلمانوں کو، مسلمانوں میں یہ نہیں تھا۔ جائز ہے شیئر خریدنا، لیکن جو چیز موجود ہے۔ یہاں سعودی عرب میں کچھ کمپنیاں شیئر اناؤنس کرتی ہیں، ایک جو بھی پچھلے مہینے ہوئے نا، ارامکو کے معروف ہے نا، ارامکو آپ جانتے ہیں کمپنی ہے یا نہیں؟ آپ کے میرا خیال ہے آپ کے شہر میں پوری ارامکو کا ہیڈ آفس ہے، یہ دہران والا کمپنی موجود ہے، ملک کی سب سے بڑی کمپنی ہے، سیمی گورنمنٹ کمپنی ہے اور کام کر رہی ہے۔ انہوں نے شیئر اناؤنس کیجئے، لیجئے، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح ساپکو، یہ جو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ہے، بسیں جو چل رہی ہیں پورے سعودی عرب کے اندر، ساپکو کی کمپنی کبھی کبھی شیئر اناؤنس کرتی ہے، لیجئے، کوئی بات نہیں۔ سیمنٹ فیکٹری اپنے شیئر اناؤنس، ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں، ان کے شیئر خریدیے۔ آپ وہ بورڈ دیکھ کے بڑا سا کہ اس میں حصہ آ جائے، ہمارا بھی کہیں کبھی نمبر آ جایا کرے گا، ان کو چھوڑیے، حلال کمائیے، تھوڑا کمائیے، سکون سے کھائیے۔ زیادہ کے چکر میں لوگوں نے، یہ جو میں اشارہ دے رہا ہوں نا گلف کرائسس کا، مالیاتی گلف کرائسس جو ہوا تھا، لوگوں نے اپنے گھر بیچ دیے، کرائے پہ رہنے لگ گئے، لوگوں نے اپنی بھینسیں، گائیاں، مرغیاں تک بیچ دیں، کہا جتنا پیسہ ہے ڈالو ڈالو ڈالو، سارا لے کے ہضم کر کے بیٹھو۔ اس طرح کے کاروبار جو ہیں یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جائز اور صحیح کاروبار ہو کیجیے۔ اس ہاتھ سے دیں، تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہاں لکھا ہے کہ بڑی جرت ہے اس آدمی کو، پتہ نہیں گھر بھی جانا ہے یا نہیں پلٹ کے، کہتا ہے کہ میری بیوی بد دین ہے۔ بیوی بد دین ہے، بے دین ہے یا بد دین ہے؟ بد دین ذرا زیادہ ہی کڑوا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ بیوی یہاں ہوگی نہیں شاید۔ اور اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر نہیں سمجھتی، پیار سے، ڈانٹ سے الگ رہ کر بھی اب اس حالت میں کیا کروں؟ قرآن کریم میں بیوی کو سمجھانے کے جو سٹیپس آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ پہلے اسے اچھے طریقے سے واعظ و نصیحت کرو، پہلے زبانی واعظ و نصیحت کرو۔ نمبر 2، اپنا بستر الگ کر لو۔ اگر آپ ساتھ ہیں کہیں، یعنی اکٹھے رہتے ہیں، تو اپنا بستر الگ کر لو۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو گھر سے نکال دو، یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو کمرے سے نکال دو، صرف بستر الگ کر لو۔ اگر یہ سٹیپ بھی کارگر ثابت نہ ہو تو پھر کہا گیا کہ اسے تھوڑا سا مارو، تھوڑا سا۔ عورت ہے، بیوی ہے، کوئی جانور تو نہیں ہے نا کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں گے۔
بعض لوگ تو اس لائن میں آتے ہی پہلا کام ہی ڈنڈے والا کرتے ہیں۔ یہاں بعض لوگوں کی شکایتیں ہمارے پاس آئیں، کہا کہ یہ جو صحن کے اندر جھاڑو پھیرتے ہیں اس کے پیچھے بڑا ڈنڈا ہوتا ہے نا، اس ڈنڈے کے ساتھ مارا۔ یہ شوہر ہے، اور وہ شوہر عام سا شوہر بھی نہیں تھا، پڑھا لکھا فاضل آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فاضلوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ماریں لیکن تھوڑا سا معمولی سا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک زد و کوب کا لفظ بڑا محترم سا لگتا ہے، لیکن زد و کوب میں تو یہ بھی آتا ہے کہ مار مار کے ادموا کر دیا جائے، نہیں، معمولی سا اسے ماریں تاکہ اسے پتہ چلے کہ اب اس نے ہاتھ بھی چھوڑ دیا تو پھر کہیں زیادہ ہی نہ مارے گا، شاید وہ سمجھ جائیں۔ 3 سٹیپ ہو گئے، اب آخری سٹیپ کیا ہے؟ اسے طلاق دے دیں۔ طلاق دیں ایک، جو سنت کے مطابق ہے۔ ہمارے یہاں آ کے یہاں بھی تھوک کا کام کرتے ہیں، طلاق دیں تو پھر سیدھی 3، ایک ہی زبان، ایک ہی وقت، ایک ہی موقع پر۔ اگر ٹیلی فون پر ہیں تو کال میں بھی 3، اگر کاغذ قلم ہاتھ میں ہے تب بھی 3، اور اگر سامنے ہے تب بھی 3۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک ہمارے پاس سوال آیا، کہا گیا کہ شوہر نے کہا ہے تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، تم میری ماں کی طرح ہو، آج کے بعد تم میری، یعنی زہار بھی کر دیا، آخری حد تک لے گیا آدمی، اتنا زہر بھر گیا اندر تمہارے۔ اللہ کے نبی فرمائیں، قرآن کہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ کا معنی کیا ہے؟ 1 مرتبہ 2، عدت ہے 3 حیض پیریڈ یا 3 مہینے، اس کے دوران ہو سکتا ہے کہ تمہاری صلح کی سبیل نکل آئے، عورت سدھر جائے یا تم سدھر جاؤ، دونوں میں سے کوئی سدھر جائے۔ 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ کے اندر واپس لے لیا، الحمدللہ، کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، نہ تجدید کی نہ تقدیم کی۔ پھر کبھی ایسا موقع آ ہی جائے تو پھر دوسری دے دو، اور وہ بھی 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ۔ یہ 2 باتیں میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق بوڑھی عمر میں جا کے دی، اب حیض تو چل نہیں رہا، اس وقت 3 مہینے، یا کوئی عورت بیمار ہے، جوان ہے، لیکن حیض بند ہو چکا ہے 3 مہینے، اور اگر کوئی حیض والی ہے، نارمل اس کا منتھلی مینسز چل رہے ہیں، تو وہ 3 حیض پیریڈ، وہ چاہے 2 مہینے میں پورے ہو جائیں، 2.25 میں ہوں، 3 میں ہوں، چاہے جتنے میں، وہ 3 حیض سرکل ختم ہوں گے تو عدت ختم ہوگی۔ لہذا حسب حالت 3 حیض یا 3 مہینے ختم ہو جائیں تو نکاح کرنا پڑے گا، اس کے اندر رجوع کر لیں تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تیسری مرتبہ پھر طلاق کبھی دے دی تو وہ ہوگی آخری۔ اب آدمی اپنے گھریلو حالات، میاں بیوی ہیں، بال بچے ہیں، سارے سوچ سمجھ کے، میرا خیال ہے تیسری تک کی نوبت تو نہیں آئے گی نا۔ 1 مرتبہ نہیں سمجھی، دوسری مرتبہ، اگر تیسری کی نوبت وہ لے ہی آتی ہے تو پھر اس لائق نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ رکھا جائے۔ اور جب شیطان کے بہکاوے میں آ کے یکدم تمہیں 3 طلاق، تمہیں 300 طلاق والا آدمی موجود ہے، اس کی بیچارے کی اپنی دل کی جو آرزو ہے وہ شاید 300 پہ جا کے پوری ہوئی، کہتا ہے جا تمہیں 3 طلاق، 30 طلاق، تمہیں 300 طلاق۔ اس طرح کے کیسز چونکہ ہمارے پاس آتے رہتے سننے میں اور لکھنے میں، یہ زیادتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا سدھرنے کا، ہم سدھر جائیں، بیویاں سدھر جائیں، 1-2 انتظار کرو، کبھی موقع ملا، دوسری 2 انتظار کرو، کبھی موقع ملا، تیسری 2، پھر فارغ ہو۔ تو یہ طریقہ کار اختیار کریں، طلاق دیں 1 اور 3 مہینے کی مہلت ہوگی۔ اب اگر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو جو آپ نے کہا ہے نا بد دین ہے، تو وہ انشاءاللہ دیندار ہو کے، بااخلاق ہو کے، تابع دار ہو کے پلٹے گی، پھر رکھ لو۔ 1 طلاق دی، پلٹ آئی، رکھ لو۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ اپنی ناک اونچی کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی میں تو رکھتا ہی نہیں، وہ پلٹ رہی ہے، رکھ لو، سدھر گئی الحمدللہ۔ اور اگر
3 مہینے کے اندر نہ وہ سدھرنے کا نام لے رہی ہے، اپنی جگہ پہ اڑی ہوئی ہے کہ میں جو ہوں وہی ہوں، جو کرتی ہوں کرتی رہوں گی، اور یہ اپنی جگہ تو پھر وہی ہے کہ کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا، پھر طلاق جو ہے وہ فائنل ہو جائے گی اور بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔